کہتے ہیں موت کے وقت آنکھیں پھٹی رہ گئیں، والتفت الساق بالساق، ایڑیوں پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایڑیاں رگڑنا اور آنکھیں پھٹی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ یہ جو ہم باڈی لینگویج کے وہ ہے نا اسپیشلسٹ، ان سے کبھی پوچھیں۔ چلو اسلامی معاملہ تو اپنی جگہ ہے نا، میں دنیاوی تعلیم کی ایک بات کر لیتا ہوں کہ آنکھیں پھٹی رہنے کا مطلب، یہ جو باڈی لینگویج کے ایکسپرٹ ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ آنکھیں پھٹی رہنے کا مطلب ہے ناگہانی خبر ملی ہے، ایسی خبر ملی ہے جس کو آپ امید نہیں کر رہے تھے کہ یوں ہوگا، پھر اس وقت بندہ ایڑی بھی رگڑتا ہے، پھر آنکھیں پھٹی رہتی ہیں۔ وہ کون سی ناگہانی خبر ہے؟ یہ سائنس دینے سے قاصر ہے، یہ اسلام بتائے گا، یہ شریعت بتائے گی کہ وہ ناگہانی خبر کا معنی بریکنگ نیوز ہے، وہ تب ملتی ہے آپ کو جب فرشتہ یہ جملہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ دیکھ، اقرا کتابک، یہ دیکھ، اس میں جتنی سانسیں لکھی ہوئی تھی نا تیری جو تجھے اللہ نے دی ہیں، ان میں سے یہ چند رہ گئی ہیں۔ جتنے پانی کے قطرے تو نے پینے تھے نا، تھوڑا سا پانی رہتا تھا، اگر کوئی ایک چمچ آخر میں اندر چلی جائے تو، نہیں تو تیرے پانی کے قطرے پورے ہو گئے ہیں۔ میں نے 7 سمندر تلاش کیے ہیں، تیرے نام کے پانی کا قطرہ موجود نہیں ہے۔ میں نے تیرے کھانے کو چیک کر لیا ہے، رب کریم نے مجھے تیری ڈیوٹی پہ عائد کیا تھا، لہذا تیرے لیے گندم کا ایک دانہ بھی اس وقت مقدر نہیں ہے، تو اب میں تو تیری روح نکالنے لگا ہوں۔ آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، پھر بندہ ایڑی پہ ایڑی رگڑتا ہے۔ تو بابا جانے کی ترتیب تو نہیں ہے، ترتیب تو آنے کی ہے۔ تو جب یہ شیطان نے ہمیں پٹی پڑھائی کہ توبہ نہ کرو، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، تو یہ پٹی بھی شیطانی ہے۔ تیسری پٹی کیا ہے؟ گناہ دیتے ہیں پھر بھی کرنے نا، پھر غلطی کر لے گا، جھوٹ بولنے کی تجھے عادت ہے یا تجھ بد نظری کی عادت ہے، جب پھر کرے گا تو ساری غلطیوں کی اکٹھی اللہ سے معافی مانگنا۔ یہ ایک ایک کی کیا مانگتا ہے؟ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں عقل سے اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ کپڑے میں نے پہننے ہیں، اس پر 2 4 15 داغ لگ گئے ہیں، تو میں کہتا ہوں ابھی نہیں اتارتا جب تک کالے نہ ہو جائیں۔ اور بھی تو داغ لگنے، ابھی کیوں دھو لوں؟ نہ داغ لگے رہے، جتنے داغ دھبے گرد و غبار لگنے لگے رہیں، کالا ہوگا کپڑا تب اتاروں گا۔ کوئی عقل مند بندہ اس کی تائید کرے گا؟ سب کہیں گے بے وقوف ہے، داغ لگے دھو لے، کوئی کپڑے چینج کر لے۔ کیوں؟ زیادہ داغ دھبے ہو جائیں گے، اتارنا بھی مشکل ہو جائے گا، لوگ پاگل اور بے وقوف بھی تجھے کہیں گے۔ تو بھائی اسلام میں بھی تجھے اسٹوپٹ کہا جائے گا جس وقت تجھے گناہ ہو رہے ہیں، دل پر داغ دھبے لگ رہے ہیں اور تو معافی نہیں مانگ رہا، بعد میں اکٹھی مانگ لوں گا۔ اچھا ایک بات، بعد میں ہو سکتا ہے موت آ جائے، نہ غلطی کروں نہ میں معافی مانگوں، تو جتنی کر لی ہیں ان کی تو معافی مانگ لوں، یہ کیا مانا؟ بعد میں ایک دوست کو میں نے ایک مرتبہ جھوٹ بولنے سے توبہ کرے، ان کی فیلڈ ایسے تھی، وہ وہاں کچھ فیک باتیں ان کو کرنی ہوتی تھی، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آج تو توبہ کرا لو، کر پھر جا کے جھوٹ بولوں گا، پھر میں نے کہا کل پھر معافی مانگ لینا، پرسوں پھر مانگ لینا، لیکن جو آج تو سچی توبہ کر لو۔ پھر مجھے کہنے لگے مولانا یہ تو اللہ کے ساتھ توبہ پہ مذاق ہو گیا، مجھے پتہ ہے مجھ سے کل گناہ ہو جائے گا، خطا ہو جائے گی، نافرمانی ہو جائے گی، تو میں پھر بھی جو ہے نا یہ اٹھا، تو پھر بھی میں معافی مانگ رہا ہوں، یہ تو مذاق ہو گیا، اللہ کی رحمت کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی بھائی ایسا بھی نہیں ہے، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا مذاق نہیں ہے، 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کرو، دن میں 70 بار ٹوٹے پھر کرو، توبہ سچی ہے، مذاق نہیں ہے۔ یہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ 28ویں پارے کا آخری صفحہ، رب کریم نے ہمیں سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کر لو۔ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کیا ہے؟ فرمایا 3 شرطیں۔ نمبر 1 اس گناہ کو چھوڑ دو جو کر رہے ہو، نمبر 2 اس کو غلط سمجھو اور اس پہ شرمندہ رہو، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو کہ انشاءاللہ نہیں کروں گا، اگر ہو گیا تو پھر معافی مانگ لینا، اس وقت تو تمہیں شرمندگی ہو نا۔ التوبۃ ندم، حدیث پاک میں ندامت کا نام توبہ ہے۔ بندے کو اس پر پریشانی ہونی چاہیے، بندے کو اس پر شرمندگی ہونی چاہیے، تو یہ چہرہ لے کر اللہ سے معافی مانگے ہو جائے گا۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اگر توبہ ٹوٹ جائے گا پھر اسی شرطوں کے ساتھ کر لے، کہا جی پھر ٹوٹ جائے گا، اللہ نہیں بدلا، اس کی کریمی شان پھر بھی باقی ہے، یہ شرطیں تیرے دل میں ہیں تو پھر کر لے۔ امام روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات تو مثنوی میں ہمیں سمجھائی ہے، باز آ ہر آنچے ہستی باز آ۔ تم کچھ بھی شخصیت اور پرسنالٹی کے مالک ہو، تمہیں واپس آ جانا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، رجوع اللہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی مانگ لینی چاہیے۔
گر کافر گبرو بت پرستی بازا، مسلمان ہو یا کافر ہو، گناہ ہوا تب بھی معافی مانگے، کوئی کفر شرک کسی کافر کا ہے تب بھی معافی مانگے۔ اچھا پھر سوال ہوگا کب تک معافی مانگوں، کب تک توبہ؟ فرمایا این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست۔ اور دنیا میں لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں دوسری بار غلطی کر رہے ہیں تیسرا تجھے چانس نہیں دوں گا، لیکن یہاں جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست، اس در پر تجھے کبھی بھی نا امیدی نہیں ملے گی، یہ نا امیدی تجھے نہیں ملے گی۔ گر صد بار توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے نا تو سچے دل سے 101 بار بھی کر لے تب بھی تجھے معافی مل جائے۔ میرے دوستو آپ مجھے بتائیں سچے دل کی معافی اور توبہ؟ صحیح بخاری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسالت مآب علیہ السلام نے پچھلی امت کی بات بتائی کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے بنی اسرائیل میں۔ وہ اپنے ایک بزرگ کے پاس آیا اور اس سے پوچھا 99 قتل ہو گئے، حل توبہ، مجھے اللہ معاف کرے گا؟ انہوں نے کہا اللہ تیرے تو معافی جب آئی کوئی نہیں، جا۔ حالانکہ معافی اور تلافی قتل کی ہو سکتی ہے، معافی بھی ہوتی ہے تلافی بھی ہوتی ہے، تلافی کی پوری ترتیبیں ہیں۔ اس نے کہا جی کوئی نہیں، تو اس نے کہا 99 ہو گئے نے 100 ہی پورا کر لئیے، انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر اسے خیال آیا کہ معافی تو مانگو، یہ میں کوئی جنگ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا، میں صحیح بخاری سنا رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس نے کہا جی معافی مانگو۔ تو ایک بندے سے پوچھا یار یہ بتاؤ معافی والے لوگ، توبہ والے اچھے لوگ، انہوں نے کہا یہ بستی بڑی ظالموں کی ہے، وہ بستی نیک لوگوں کے وہاں جا اور روتے ہوئے جا اللہ کے دربار میں، ہو سکتا ہے تیری غلطی کی معافی کی ترتیب بن جائے۔ اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ وہاں تو پہنچوں گا لیکن معافی ابھی سے مانگ رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، آئندہ نہیں ہوگا، بہت زیادتی کی ہے، جو معافی تلافی کی باتیں وہاں جا کے پوچھ لوں گا، اے اللہ میں انہیں وہ معافی بھی مانگنی ہے تلافی بھی کرنی ہے، لیکن ابھی سے تیرے سامنے شرمندہ ہوں، میری توبہ ہے۔ چل پڑا حدیث پاک میں، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا پیغام آیا اور وہ مر گیا۔ ابھی ان دو بستیوں کے درمیان ہے، اس بستی سے تھوڑا نکلا تھا، نیکوں کی بستی بہت دور تھی، فرشتے آ گئے۔ اب توبہ یہ اونچی اونچی مانگ رہا ہے تو یہ ریٹرن ہو رہا ہے نا یہاں، تو ان فرشتوں نے گواہی دی اس نے معافی مانگ لی۔ عذاب والے فرشتوں نے کہا جی معافی تو مانگی لیکن ابھی تو چل ہی رہا تھا نا، وہاں پہنچا تو نہیں ہے لہٰذا جہنم لے جائیں گے۔ فرشتوں کا آپس میں مکالمہ شروع ہوا، رب کریم نے فرمایا اس مکالمے کا فیصلہ بہت آسان ہے، پیمائش کر لو، کیسو ما بینہما، تلاش کر لو تھوڑا، جس کو میں کہوں گوگل میپ سے آپ دیکھ لیں ذرا، ادھر کتنے کلومیٹر ہے، ادھر کتنے کلومیٹر ہے، چیک کر لیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو جو عذاب والے فرشتے تھے انہوں نے کہا ہماری دلیل تو مضبوط ہے، لمبی بستی دور ہے۔ رحمت والے فرشتے پریشان ہیں، بھئی ہماری تو بہت چھوٹی جگہ ہے، اس کو لے جائیں گے کہاں؟ کہتے ہیں رب کریم تو دلوں کے بھید جانتے ہیں نا، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ نے زمین کو کہا تو میری مخلوق ہے، اللہ آپ حکم فرمائیں، کہا اس سائڈ میں کم ہو جائے، اس سائڈ میں زیادہ ہو جائے، نافرمانی ہو کہ بستی کے قریب زیادی، وہاں اس کے قریب ہو جائے، یہاں بعید ہو جا۔ تالاش دیکھا تو رزلٹ کچھ اور آیا کہ جی لے جاؤ اسے جنت لے جاؤ۔ یہ میرے پاک پیغمبر نے سنایا ہے، یہ کسی پیر فقیر کی بات میں آپ کو نہیں کر رہا۔ میرے دوستو یہ ہے توبہ کی ترتیب، اور ہمیں شیطان نے کیا پٹی بڑھا دی ہے، نا 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 بعد میں کر لیں گے، بعد میں تو نے غلطی تو ہونی ہے، ابھی توبہ کر۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس پر معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، آپ میں سے کسی پر مجھے اعتراض مقصود نہیں ہے، آپ میں سے کسی بندے کو نشانہ بنانا مقصد نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ میرے ایک جاننے والے تھے، ان کی شکل سنت کے مطابق نہیں تھی، میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ اپنے چہرے کو رسالت مآب علیہ السلام جیسا چہرہ بنا لو۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، بد نظری بھی کرتا ہوں، ایسی فیلڈ میں مارکیٹ میں بیٹھا ہوں جہاں مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، اب داڑھی رکھ کے گناہ کروں، حضور پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا قیامت میں کہ آپ کی سنت چہرے پہ تھی اور غلطیاں بھی کر رہا ہے؟ دیکھو کیسی شیطان نے پٹی پڑا۔ تو اس نے بڑے اخلاص سے مجھے بتایا، کوئی منافقت سے بھی نہیں بتایا، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے، اس نے دل کی بات مجھ سے شیئر کر لی۔ میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا، تو میں بھی آپ کو اس طرح کھلے دل سے جواب دوں گا۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا یہ بتائیں، آپ نے مجھے 3 گناہ بتائے، ایک تو آپ کا چہرہ، نمبر 2 بد نظری، نمبر 3 جھوٹ بولنا، یہی ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا جب آپ داڑھی رکھ لیں گے، چہرہ سنت کے مطابق ہو جائے گا، پھر گناہ کتنے بچے؟ کہتے ہیں 2۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اب آپ 2 گناہوں کی وجہ سے تیسرا بھی کر رہے ہیں، آپ یہ شکل سنت کے مطابق کر لیں، چلو 1 گناہ سے تو بندہ بچ گیا نا۔ کہتے پھر داڑھی کے ساتھ جو گناہ کروں گا تو کیا ضرورت ہے؟
داڑھی کے ساتھ بندے گناہ نہیں کر. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, داڑھی کے ساتھ گناہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہو گیا تو توبہ کریں. نہیں, یہ حضور کی سنت سے غداری ہے. میں نے کہا اچھا, اگر تمہیں شیطان یوں کہے کہ کلمہ پڑا ہوا ہے, ایمان کے ساتھ گناہ کر رہا ہے, کل تو ایمان چھوڑ دے گا. اس نے یوں ٹیک لگائی سیٹ پہ. نہیں, ایمان تو میں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا نہیں, تیرے دل میں آئے ایمان کے ساتھ گناہ, واہ 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 واہ, اللہ کو کیا منہ دکھائے گا, چھڑ دے ایمان نو. یہ تو نہیں ہو سکتا, ایمان پہ سودا بازی نہیں ہے. میں نے کہا سنت رسول پہ سودا بازی کیوں کر رہا ہے پھر, یہ شیطانی پٹی. یعنی اسے مجھے سمجھانے میں ایک ٹائم لگا, لیکن اللہ کا کرم, اللہ کا فضل, اس نے پھر سارے گناہوں سے آہستہ آہستہ توبہ کر لی. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بندہ آتا ہے بھائی, یہ تھوڑی ہوتا ہے. میرے دوستو, آپ میں سے کوئی دوست بیٹھا ہے, میں انہیں ایک بات سمجھاتا ہوں. ایک بات تو دل میں طے کر لینا کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے, بس اللہ توبہ کی توفیق دے, اللہ معافی کی توفیق دے. ایک نہ ایک دن اللہ آپ کو معافی کی توفیق دے دے گا, توبہ کی توفیق دے دے گا. لیکن جب ہم یہ کہیں نہیں میں تو ٹھیک کر رہا ہوں, میں تو خوبصورت لگ رہا ہوں, بس ایسے ہی ٹھیک ہے, تو سنت کی ہم مقابلے بازی میں آ گئے ہیں. پھر وہ کون سی توبہ ہوگی جو میں ٹھیک کام کی توبہ کروں؟ میں اس کام کو ٹھیک بھی سمجھوں تو توبہ مجھ سے نہیں ہوگی. پھر ہاں میں غلط سمجھوں, کہوں اللہ مجھے توفیق دے دے, میرے کچھ پرابلمز ہیں, میری کچھ مجبوریاں ہیں, اس وجہ سے یہ گناہ کر رہا ہوں, اللہ ایک دن مجھے معافی دے دے. یہ بندہ مسلمان بھی ہے اور اس کو معافی بھی ملے. علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی استحلالن گناہ کرتا ہے. استحلالن گناہ کسے کہتے ہیں؟ ہو گناہ اسے نیکی سمجھے. مثلا اللہ نہ کرے کوئی شراب پیے, اور شراب پیتے وقت وہ کہتے آب زمزم ہے, یہ تو بہت پاک چیز ہے, اس کو تو پینا چاہیے, لائف انجوائے کریں, کوئی حرام نہیں ہے. اس کے دل میں اس کے حرام ہونے کی بات نہ ہو اور وہ گناہ کرے. فرمایا یہ گناہ گار نہیں ہے تو غیر مسلم ہو چکا ہے, کیونکہ اس نے اللہ کے حرام کو حلال کر لیا. ہاں ایسا بندہ جو گناہ کر رہا ہے لیکن اس کے مائنڈ سیٹ میں ہے, اس کے دل میں ہے کہ ہے تو غلط, ہے تو گناہ, ہے تو نافرمانی, لیکن بس یاری دوستی میں بیٹھا ہوں یا کچھ بھی وجہ ہے, او پنجابی کہتے ہیں نا مکالا مل رہا میں, غلطی ہو رہا ہے, بس کر رہا ہوں, بس اللہ ایک دن معاف کر دے. فرمایا یہ بندہ گناہ گار تو ہے, کافر نہیں ہے, اسلام کی باؤنڈری سے باہر نہیں گیا. یہ بالکل اسلام اور کفر ایسے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جیسے ہماری یہ سانس کی نالی اور خوراک کی نالی ساتھ ساتھ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اتنی چھوٹے سے فرق سے کفر و اسلام آ گیا. جی ہاں بھائی, ایسے ہی ہو سکتا ہے.